ایک محترم میرے مومن بھائی نے اچھی بات کہی اور میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، دیکھیں آپ کے جو یہاں پر ماشاءاللہ بچے ہیں اور ہم اور آپ انہیں جس طرح سے کوشش کر کے پال رہے ہیں، چونکہ ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے لہٰذا ہم اپنے طور پر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بچے اسی راہ پہ رہیں۔ جو ان بچوں کے بچے ہیں نا، ایک طرح سے میں کہنے میں حق بجا رہی ہوں کہ انہیں بھی آپ ہی نے پالنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ان بچوں کے جو بچے ہوں گے نا، انہیں بھی جو عزاداری اور ولایت کا جذبہ الحمدللہ ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے، آپ نے اپنی فقط نیکسٹ جنریشن میں نہیں، نیکسٹ ٹو نیکسٹ جنریشن میں بھی آپ نے منتقل کرنا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور یوں پلاننگ کریں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کے گرینڈ چلڈرن جو ہیں وہ جلدی دنیا میں، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا تاکہ آپ پال سکیں؟ لازمی بات ہے جلدی شادی کرنی ہوگی بچوں کی۔ ایک اسلام کا ہر حکم دوسرے حکم سے جڑا ہوا ہے، جبھی تو پال سکیں گے بھائی۔ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی خود بستر مرگ پر ہوگا تو وہ اپنے کیا جو ہے وہ پوتوں نواسوں کا خیال کر سکے گا؟ تربیت کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے دعائیں تو پھر ظاہر ہے بزرگ سبھی دیتے ہیں اور جس حالت میں بھی جس طرح سے بھی ہوں، لیکن تربیت کے حوالے سے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہو تو اسی وقت ہو سکے گا نا کہ مثال کے طور پر یو آر ان یور 60s اور آپ کے گرینڈ چلڈرن موجود ہیں اور آپ کے پاس ابھی ماشاءاللہ تقریباً موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی کے شاد و آباد رکھے، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس انشاءاللہ 10 12 سال 15 سال ابھی ہیں زندگی میں کہ آپ اپنے گرینڈ چلڈرن کی بھی تربیت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا کہ جلدی شادی ہوگی تو پھر گرینڈ چلڈرن آئیں گے نا، تاکہ نیکسٹ جنریشن کو بھی آپ پال سکیں۔ ان کے دنیاوی حاجات اور معاملات کو ان کے ماں باپ دیکھیں گے، لیکن دینی معاملات میں آپ نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ ایک نسخہ ہے کامیابی کا، اور وہ جو ہم فکر مند ہے نا کہ بھئی نیکسٹ ٹو نیکسٹ جنریشن میں وہ پورے اثرات پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، جب آپ ہی ان تک پہنچا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس جنریشن کو بھی بہت حد تک سیو کر لیا عزاداری اور ولایت کے معاملات میں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بعض مرتبہ ازدواج میں جوانوں کے لیے انہیں بہت دیر کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے کہ جیسے ہی کوئی ہو تو بس بغیر سوچے سمجھے ازدواج کر دیا جائے، نہیں، خاص طور پر حدیث موجود ہے بیٹی کے لیے کہ تم غور کرو اور دیکھو کہ اپنی کریمہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو۔ کریمہ کہا گیا، کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ کم کا لقب ہے۔ سبحان اللہ، کیا احترام ہے بیٹی کا کہ کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا لقب ہے، اور امام نے ہر گھر کی بیٹی کو اس کے باپ کی کریمہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مل کے صلوات اور بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں ہمارے سوشل اور کمیونٹی کے حوالے سے، ہمیں سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایشوز ہیں، مسائل میں کہتا ہوں ایشوز ہیں، تو غور سے دیں ہاتھ کہ امام نے کہا تم غور کرو کہ اپنی کریمہ کا کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو، اس پہ غور کرو، تم اس پہ دین کے اعتبار سے اچھا فیصلہ کرو، ہم کو ہونے کے اعتبار دین کو دیکھو، دین معیار ہے عزیزان گرامی۔ اور حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی ایک امام نے فرمایا کہ کوئی شادی کرے گا فقط حسن و جمال کو دیکھ کر تو حسن و جمال ایک وقت میں ختم ہو جائے گا، مال و دولت کو دیکھ کر تو وہ بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس نے دین کو دیکھ کر ازدواج کیا تو ایک عجیب جملہ امام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم نقل بالمعنی کر رہا ہوں، مفہوم یہ ہے کہ اگر دین کو دیکھ کر تم نے ازدواج کیا ہے اور ان کا رشتہ اچھی طرح سے نبھا گئے وہ لوگ تو نور اللہ نور، کیا ہی کہنا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کچھ ایشوز بھی آ گئے تو چونکہ وہ دین کا پابند ہے تو کم از کم ظلم نہیں کرے گا تمہاری بیٹی پر، دوسرے اعتبار سے بھی اس میں، کیونکہ اگر دین اور شریعت کا پابند ہے، اخلاقیات کا پابند ہے، تو اگر ڈفرینسز تو ہو سکتے ہیں کہیں پر بھی، لیکن ڈفرینسز ہونے کے باوجود بھی وہ ظلم نہیں کرے گا۔ مثلا وہ وربل ابیوز نہیں کرے گا، وہ ڈومیسٹک وائلنس کی طرف نہیں جائے گا، وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا نعوذ باللہ من ذالک، وہ حقوق کو روکے گا نہیں، کیونکہ دیندار ہے وہ۔ تو دین معیار ہے ہم کو ہونے کے اعتبار سے، اور اس میں ایک طرف تو میں نے عرض کیا حدیث کی روشنی میں کہ یہ دیکھیں کہ کس کے ساتھ ازدواج کر رہے ہیں، کمپیٹیبل جس کو ہم کو کہتے ہیں، لیکن مختلف بہانوں سے بہت زیادہ تاخیر نہ کریں۔ حدیث میں تو جو لفظ آئے ہوئے ہیں کہ جو بیٹی کے ازدواج کے لیے کتنا جلدی کرو، وہ تو میں لفظ یہاں پہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ وہ بڑا پتہ نہیں مسئلہ بن جائے گا، یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ بالغہ ہوں، رشیدہ ہوں، صاحب شعور ہوں، سمجھدار ہوں، اور آپ یہ کوشش کر کے کہ کوئی ایسے مناسب رشتے کا اہتمام کر کے، اور بیٹوں کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔
تاکہ نیکسٹ جنریشن، ان کے بعد کی جو جنریشن ہے وہ بھی آپ کی نگرانی میں پل جائے. اس کے بہت سارے اور فائدے ہیں.